السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، بڑی خبر آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ حکومت نے جناب انہیں ہسپتال شفٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ بڑی خبر ہے، اس کی ڈیٹیلز ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے گا، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو آج منگل کا دن ہے، اور اس ساری چیز کے بعد جب سے عمران خان صاحب کی بیماری کا پتہ لگا ہے اور اس کے بعد ان کی میڈیکل رپورٹ بھی سامنے آئی اور جو ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور ان کی آنکھ کے حوالے سے جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، اس کے بعد اب یہ ایک بڑا دن ہے آج کا کہ آج کیا اب ان کی ملاقاتیں کروائی جاتی ہیں یا نہیں، کیونکہ فیملی بار بار انسسٹ کرتی آئی ہے کہ ہماری ملاقات کروائی جائے، لیکن ابھی تک ان کی ملاقات جو ہے وہ نہیں ہو سکی۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس سلسلے میں باقاعدہ طور پہ البتہ لسٹ بنا لی گئی ہے، اس میں بیرسٹر گوہر علی خان، سلمان اکرم راجہ، انتظار حسین پنچوتا، فیصل ملک ان کے وکیل، اویس اور تابش فاروق، یہ نام جو ہے اویس یونس اور تابش فاروق، ان کے نام جو ہے وہ لسٹ میں شامل کیے گئے ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ ان کی ملاقاتیں آج ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، لیکن عمران خان صاحب کی بہنوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ جائیں گی 1:30 بجے جو ہے وہاں پہ اڈیالہ جیل، وہ لوگ جا رہے ہیں اور وہاں پہ جا کے اس کے بعد وہ اٹیمپٹ ضرور کریں گے کہ ان کی ملاقات جو ہے وہ کروا دی جائے۔ 4 بجے کا ٹائم علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے، ان کی بہنوں کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جناب ملاقات کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ میڈیا کے ساتھ جو ہے بڑی کوئی امپورٹنٹ گفتگو جو ہے وہ کرنے جا رہی ہیں تمام بہنیں مل کے۔ اب یہ ملاقات یہ اس پریس کانفرنس میں وہ کیا اعلان کرتی ہیں، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ کل رات کو علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے جو ہے وہ ٹویٹ بھی کر دیا گیا کہ یہ جو میڈیکل رپورٹ جو سامنے آئی ہے، جس کا ہم نے پچھلے ویلاگ میں بھی ذکر کیا تھا، انہوں نے کہا جی ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا جی ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے اپنے جو ڈاکٹرز ہیں ان کا ایکسیس نہیں دیا گیا ہوا، ہمارا کوئی فیملی ممبر وہاں پہ موجود نہیں تھا، اس لیے گورنمنٹ کی جانب سے اب یہ جو بھی یہ رپورٹ بنائی گئی ہے ہم اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں۔ دوسرا ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اسلام آباد پولیس نے پارلیمنٹ لاجز کے سامنے اہلکاروں سے ہاتھا پائی اور جھگڑا کرنے کے اوپر جو ہے تحریک انصاف کے 6 اراکین اسمبلی کو گرفتار کر لیا ہے۔ اسلام آباد پولیس ذرائع کے مطابق پارلیمنٹ لاجز کے باہر اہلکاروں سے ہاتھا پائی اور دست درازی کرنے والے تحریک انصاف کے 2 اراکین قومی اسمبلی اور 4 ایم پی ایس کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے۔ گرفتار ہونے والے میں ایم این اے شفقت اوان اور ایم این اے عمر اسلم جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ایم پی ایس میں رفت شاہ، سرفراز ڈوگر، ملک اسد اور طیب راشد، انہیں بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ 6 پارلیمنٹیرینز جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ پولیس نے دھرنے سے گرفتار ہونے والے 4 افراد کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا، جہاں عدالت نے ان کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی جو ہے وہ منظور کر دیا ہے۔ دوسری جانب اس وقت اپوزیشن رہنماؤں کی جانب سے پارلیمنٹ ہاؤس اور کے پی ہاؤس میں جو ہے وہ دھرنا جاری ہے۔ پہلے یہ رپورٹ آئی تھی کہ جناب کے پی ہاؤس میں دھرنا جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، لیکن اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے لیڈروں نے اس کو کنفرم کیا کہ جناب وہ ہم نے تھوڑا سا صرف وقفہ لیا تھا، صرف ہم نے بریک لی تھی، کیونکہ بڑی دیر سے جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبران جو ہیں وہ اس دھرنے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے صرف چھوٹی سی ایک بریک لی گئی ہے، اس کو ختم نہیں کیا گیا ہے۔ اور انہوں نے کہا جی جب تک عمران خان صاحب کو طبی سہولیات فراہم نہیں کی جاتی یہ دھرنا جو ہے وہ ویسے ہی جاری رہے گا۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا ہے کہ جب تک ہمارے کسی عہدیدار کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہو جاتی دھرنا جاری رکھا جائے گا۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود اجزئی نے بھی کہا ہے کہ ہمارا دھرنا جو ہے وہ جاری ہے۔ ادھر سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر بھی پی ٹی آئی رہنما دھرنا جاری رکھیں گے۔ اچھا، گنڈا پور صاحب نے جو ہے کل رات کو 2 انٹرویوز دیے ہیں اور انہوں نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ گنڈا پور صاحب کی واپسی ہوئی ہے، آپ کو یاد ہوگا میں نے بھی ان کا انٹرویو کیا تھا ابھی جب میں اسلام آباد گیا ہوا تھا 2-3 پہلے، تو میری بھی ان سے ملاقات ہوئی تھی، ہم نے ایک چھوٹا سا انٹرویو کیا تھا ان سے، لیکن اب انہوں نے 2 تفصیلی انٹرویوز دیے ہیں، ایک مخدوم شہاب الدین کو اور ایک ندیم ملک صاحب کو، 2 انٹرویوز انہوں نے دیے ہیں اور اس کے اندر انہوں نے بڑے ہی کچھ حیران کن انکشافات جو ہیں وہ کیے ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب کا ایک کلپ جو ہے کل رات سے بڑا وائرل ہوا ہے، جو انہوں نے ندیم ملک صاحب کو شو میں کہا تھا۔ انہوں نے کہا جی عمران خان کی رہائی کے لیے محسن نقوی صاحب نے جتنی کوشش کی ہے اتنی کسی نے بھی نہیں کی۔ اب یہ بڑا ہی حیران کن فیکٹ ہے کہ گنڈا پور صاحب جو ہے اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ جناب محسن نقوی صاحب نے اتنی کوشش کی، جبکہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کا، ان کے یوٹیوبرز کا، ان کے رہنماؤں کے ٹارگٹ نمبر 1 رہے ہیں۔ جتنی محسن نقوی صاحب کے اوپر تنقید ہوئی ہے وہ شاید ہی کسی اور سیاسی رہنما کے اوپر جو ہے اتنے پچھلے چند سالوں کے اندر ہوئی ہو، جب سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی تھی۔
لیکن اب علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے خود اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب نے سب سے زیادہ کوشش کی ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہو جائے. انہوں نے کہا جی محسن نقوی نے عمران خان کی رہائی کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے سامنے بھی بات کی ہے. محسن نقوی واحد آدمی ہے جو فیلڈ مارشل کے سامنے بات بھی کر لیتے ہیں. ہمارے دھرنے سے عمران خان باہر نہیں آئیں گے. مفاہمت ہمارے دین میں ہے اور یہی ترقی کا راستہ ہوتا ہے. عمران خان کی جیل سے باہر نہ آنے کی ذمہ داری ہم سب پر ہے. وہ جس سوچ سے چل رہے تھے ملک کو بہت آگے لے کر جاتے. پی ٹی آئی مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے جس میں ہم سب شامل ہیں. ہمارے درمیان بدنیت لوگ موجود ہیں. اس وقت پارٹی کے اندر کسی بھی فیصلہ سازی کی قوت نہیں. اس پارٹی میں سب ایک دوسرے پر ملبہ ڈال رہے ہیں. عمران خان نے کہا کہ 26ویں ترمیم کو روکنے کے لیے اسلام آباد آنا ہے. ہم آئے تو جڑیں ہل گئی تھی. سسٹم ہمارے ساتھ بیٹھنے پر راضی ہو گیا تھا. عمران خان نے ہمیں سنجانی میں روکنے کا کہا تھا لیکن بشرا بی بی نے انکار کیا. اب ہمارا دباؤ اتنا کم ہو گیا ہے کہ ملاقات سے لے کر عمران خان کی صحت پر دھرنا دے کر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. عمران خان سے ملنے کے لیے جانے والے لوگ عجیب کہانیاں سناتے ہیں. 5 اکتوبر کو جب ہم اسلام آباد پہنچے تو 15 لوگ بھی وہاں پہ موجود نہیں تھے جبکہ عمران خان کو بتایا گیا کہ 1.5 لاکھ لوگ وہاں پہ آئے ہوئے تھے. اب سوال یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب جو ہے جن کے بارے میں یہ اب تک یہ رائے رکھی گئی تھی, اگر محسن نقوی صاحب کے ساتھ ہی جو ہے وہ چیزیں ریزالو کر لی جاتی اور مطلب ان کو تھوڑی سی سپیس دے دی جاتی تو ہو سکتا ہے محسن نقوی صاحب جو ہے وہ اب تک عمران خان صاحب کو رہا بھی کر چکے ہوتے. لیکن ظاہری بات ہے ایک بندے کے لیے آپ بڑا آکورڈ کر دیتے ہیں کہ جب وہ ایک کوشش کر رہا ہو, اور بھی پاکستان تحریک انصاف کے اور بھی رہنما جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوشش کرتے رہے, وہاں پہ محسن نقوی صاحب بھی کرتے رہے. ہو سکتا ہے کہ اگر ان کو تھوڑی سی سپیس دی جاتی تو شاید وہ عمران خان صاحب کے لیے اور بھی زیادہ سہولتیں یا ان کے لیے ریلیکسیشن جو ہے وہ نکال لیتے, لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو سکا ہے. اس کے علاوہ یہ گنڈا پور صاحب نے مخدوم شہاب الدین کو بھی ایک انٹرویو دیا اور اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی جو کارکن ہے صنم جاوید صاحبہ, ان کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کی ہے جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے کارکن جو ہے ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی صنم جاوید جو ہے وہ جب میرے پاس وہاں پہ موجود تھی تو مجھے بغیر بتائے جو ہے وہ کہیں باہر چلے گئیں. انہوں نے کہا جی وہ کس کے ساتھ گئیں, میں اس کے اوپر پردہ رکھنا چاہتا ہوں. آئی ڈونٹ نو واٹ ڈڈ ہی مین بائی دیٹ. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا اس کے بعد وہاں سے وہ کہیں اور گئیں اور پھر وہاں سے کسی اور کے ساتھ چلی گئیں. سو میں نہیں جانتا کہ وہ کیوں گئیں اور کس کے ساتھ گئیں, لیکن وہاں سے اس کے بعد وہ گرفتار ہو گئی. لیکن میں نے پھر بھی جو ہے جا کے میں نے ان کے لیے ایف آئی آر بھی کٹوائی. تو اگر صنم جاوید گرفتار ہوئی ہے تو یہ صنم جاوید کی اپنی غلطی ہے. یہ گنڈا پور صاحب نے اپنے اس انٹرویو کے اندر, دوسرے انٹرویو کے اندر جو ہے یہ بات کی ہے. دوسری جانب جناب پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی جانب سے جو ہے وہ عمران خان کے ہسپتال منتقلی کے مطالبے پر ثوابی انٹرچینج پر احتجاج جو ہے وہ چوتھے روز بھی جاری ہے, جس کے باعث پشاور اسلام آباد موٹر وے جو ہے جسے M1 کہتے ہیں وہ ریسٹ ایریا کے مقام پر ہر قسم کی ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند ہے. مظاہرین نے انٹرچینج پر دھرنا دے رکھا ہے جس کے نتیجے میں موٹر وے پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں اور مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. موٹر وے بند ہونے کی وجہ سے ٹریفک کئی کلومیٹر تک پھیل چکی ہے جبکہ خواتین, بچوں اور بزرگ مسافروں کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے. موٹر وے کی بندش کے باعث سوابی شہر, ٹوپی اور غازی روڈ پر بھی ٹریفک کا شدید دباؤ دیکھنے میں آ رہا ہے. متبادل راستوں پر غیر معمولی رش کے باعث شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے اور سفری دورانیہ جو ہے وہ کئی گنا بڑھ چکا ہے. ٹریفک پولیس کے مطابق صورتحال پر قابو پانے اور ٹریفک کی روانی بحال کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. تاہم تاحال موٹر وے کھولنے کے حوالے سے کوئی باضابطہ اعلان جو ہے وہ سامنے نہیں آیا ہے. اب ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کے یہ جو رہنما ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے کوئی دھرنے کی کال نہیں دی ہوئی, اگر یہ دھرنا ہو رہا ہے تو یہ کارکنوں نے خود کیا ہوا ہے, ہم نے دس از اے لیڈر لیس احتجاج جسے کہتے ہیں. دوسری بات یہ کہ میں بار بار یہی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اس دھرنے کی وجہ سے سب سے زیادہ آپ کی اپنی کنسٹیٹوئنسی جو ہے, جو آپ کا ووٹر ہے, جو کے پی کا جو ووٹر ہے وہ سب سے زیادہ پریشان ہے, کیونکہ آپ نے مطلب آپ ہی کی حکومت ہے اور حکومت نے ہی دھرنا دیا ہوا. سب سے بڑی بات یہ, عام طور پہ یہ دھرنے چڑھنے وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ اپوزیشن دیتی ہے. اگر آپ نے دھرنا دینا ہی ہے فار ایگزامپل تو پنجاب میں دیں یا پھر آپ جا کے اسلام آباد میں دیں. یہ کھیپی کے اندر جہاں پہ آپ کی حکومت ہے, مطلب حکومت رستے بند کرنے میں خود انوالوڈ ہے. یہ ہمیشہ اپوزٹ ہوتا ہے. تو میں تو حیران ہوں کہ وہاں کے جو رہنما ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں, ان کا کیا پلان ہے کہ اس دھرنے کو اس طرح وہ کنٹینیو کر رہے ہیں. نقصان جو ہے وہ کے پی کے اپنے لوگوں کا ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ایک اور سہیل آفریدی صاحب نے بھی میڈیا سے گفتگو کی, اسد کیسر صاحب نے محمد مالک صاحب کے پروگرام میں گفتگو کی, اور شفیع جان صاحب جو ہے وہ کل رات کو میرے پروگرام میں آئے ہوئے تھے. وہ خود بھی اس دھرنے کے مقام سے جو ہے میرے ساتھ موجود تھے. تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے باقاعدہ طور پہ کوئی دھرنے کا اعلان نہیں کیا ہوا, یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ کارکنوں کی جانب سے ہو رہا ہے.
اس کے علاوہ اسد کیسر صاحب نے محمد مالک صاحب کے شو میں شرکت کی. انہوں نے کہا جی محسن نقوی صاحب نے ہمارے ساتھ رابطے رکھے ہیں لیکن ہمارا کوئی مطالبہ نہیں مان رہے, صرف رابطے رکھنے سے بات نہیں بنتی. محسن نقوی اپنی مرضی کرتے جا رہے ہیں اور ہماری کوئی بات نہیں مان رہے. محمود اچکزئی اور علیمہ خانم بھی بے رابطہ ہے, کوئی غلط فہمی نہیں ہے. اتحادیوں کی سپورٹ عمران خان کی فیملی کے ساتھ ہے, عمران خان کی فیملی کی بھی اتحادیوں کو سپورٹ حاصل ہے. محمود اچکزئی اور فیملی کی آپس میں آج میٹنگ ہو جائے گی. تو ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہے. دوسرا, ایکسپریس نے جناب یہ رپورٹ کیا ہے کہ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کے مشاورتی اجلاس میں اراکین نے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا مہم اور عمران خان کی بہنوں کی جانب سے اٹھائے جانے والے سوالات پر اپنے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے. اراکین نے مطالبہ کیا ہے کہ پہلے اس بات کا تعین کر دیا جائے کہ پارٹی کو علیمہ خان, عمران خان کی فیملی چلائے گی یا پھر سیاسی کمیٹی. جنید اکبر اور شہریار آفریدی سمیت دیگر اراکین نے کہا ہے کہ ہم 3 دن سے دھرنے پر بیٹھے ہیں, اس کے باوجود بھی سوشل میڈیا پر ہمارے ہی خلاف مہم اور بیان بازی جو ہے جاری ہے. پاکستان تحریک انصاف کا تو یہ پرانا مسئلہ ہے. میں بار بار ان کے بارے میں وہی ایک جملہ کہتا ہوں نا, جب یہ دوسروں سے نہیں لڑتے تو یہ آپس میں لڑتے ہیں, یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کو. میں ابھی پاکستان تحریک انصاف کے, میں اسلام آباد گیا ہوا تھا, پاکستان تحریک انصاف کے ایک بڑے سینئر رہنما سے میری بات ہوئی. انہوں نے کہا جتنا ہم ایک دوسرے کا سر پھاڑتے ہیں, ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں, ایک دوسرے کا بیڑا غرق کرتے ہیں, یہ دشمنی بھی ہمارے ساتھ نہیں کرتا جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں. تو وہ بار بار شعور کی بات آتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جناب شعور دے دیا ہے. شعور یہ حال ہے شعور کا کہ آپس میں جو ہے وہ اکٹھے بھی نہیں رہ سکتے. وہ صحیح کہتے ہیں کہ خدا نخواستہ جس دن عمران خان صاحب اس دنیا سے چلے گئے نا, اس پارٹی کا بہت برا حال ہونا ہے, بہت برا حال ہونا ہے. تتر بتر ہو کے مختلف حصوں کے اندر جو ہے یہ پارٹی ٹوٹ جائے گی. تو کیا فائدہ, ایسا کیا فائدہ جب بیسکلی آپ صرف ایک لیڈر کے پیچھے ہی ہیں, لیڈر نہیں ہے تو پارٹی کا بیڑا غرق. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا. آپ کو تو سسٹم اس قسم کا بنانا چاہیے کہ اگر ایک عمران خان چلے جائے تو پیچھے 10 عمران خان اور تیار کھڑے ہوں, اور پارٹی میں نظم و ضبط جو ہے وہ رہنا چاہیے. خیر, اس کے علاوہ شیخ وقاص اکرم صاحب نے جو ہے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی بہنوں نے کہا ہے کہ جی 4 بجے جو ہے وہ مڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کریں گے. لیکن شیخ وقاص اکرم صاحب نے کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کی بہنیں اور ڈاکٹر نوشرمان برکی جو عمران خان صاحب کے کزن ہیں, وہ جناب بروز منگل جو ہے وہ 3:30 کے اوپر بنی گالا عمران خان صاحب کی رہائش گاہ کے باہر جو ہے وہ عام پریس کانفرنس کریں گے. وہ 4 بجے کہہ رہی ہیں, یہ 3:30 بجے کہہ رہے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ اس میں سے لیٹسٹ کیا ہے, وہ کہاں پہ بات کریں گے, لیکن 3:30-4 بجے جو ہے وہ بہنیں اہم پریس کانفرنس جو ہے وہ کرنے جا رہی ہیں. اس کے علاوہ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے خیبر پختونخوا اختیار ولی صاحب کل رات کو میرے شو میں آئے ہوئے تھے, اور انہوں نے ایک بڑا ایک شاکنگ جو ہے وہ انکشاف کیا ہے. انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب اگلے چند دنوں میں جو ہے انہیں بہترین ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا جائے گا. سو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو مطلب یعنی حکومت نے پلان بنا لیا ہے. حکومت نے پلان بنا لیا ہے, حکومت اس کو امپلیمنٹ کرنے جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو ہسپتال شفٹ کرنے کا فیصلہ اب کر لیا گیا ہے. اب یہ شفٹنگ کب ہوتی ہے, مجھے یہ لگتا ہے, میری مطلب یہ میری اسیسمنٹ ہے, یہ خبر نہیں ہے, لیکن میری اسیسمنٹ ہے کہ اب عمران خان صاحب کا جو ہے وہ شاید اگلے چند دنوں کے اندر, شاید اگلے 1 ہفتے کے اندر اندر جو ہے وہ ان کا اگلا جو انجیکشن ان کو لگنا ہے شاید وہ ڈیو ہونے والا ہے. ایک انجیکشن لگ چکا ہے, ایک اور انجیکشن جو ان کا ڈیو ہے شاید تب جو ہے وہ ہفتے کے بعد شاید وہ ٹائم آ جائے گا. تو تب میرے خیال میں عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ہاسپٹل میں شفٹ کیا جائے گا, اور اس کے بعد باقی ان کی دیکھ بھال جو ہے وہیں پہ ہوگی, اور ایکسپرٹ ڈاکٹرز جو ہے وہ ان کی دیکھ بھال کریں گے. دوسرا, انہوں نے کہا ہے کہ جی آج کنفرم ہو گیا کہ اب عمران خان صاحب کی وہ جو کہا جاتا تھا 85% ان کی سائٹ نہیں ہے یا ویژن نہیں ہے یا وہ دیکھ نہیں سکتے, یہ بات اب بالکل غلط ہے. عمران خان صاحب کی بینائی جو ہے وہ کافی حد تک واپس آ چکی ہے. 70% بتایا جا رہا ہے کہ ان کی بینائی جو ہے وہ واپس آ چکی ہے, اور ان کو اینک بھی جو اچھا عمران خان صاحب کو اینک ریڈنگ گلاسز تو مجھے یاد ہے کہ پہلے بھی لگی ہوتی تھی. میں عمران خان صاحب سے جب ملا ہوا تھا تو پیپر پڑھنے کے لیے تو وہ ریڈنگ گلاسز کا وہ استعمال کرتے تھے, لیکن اب ہو سکتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ یہ ڈاکٹرز ہی بتا سکتے ہیں کہ شاید ان کو پرماننٹ اب شاید اینک لگ جائے یہ اس پرابلم کے بعد. اس کے علاوہ وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے انکشاف کیا ہے کہ عمران خان کو دوسرا انجیکشن 25 فروری کو لگے گا, وہی جو میں بھی آپ سے کہہ رہا تھا, اور اگر لیزر آپریشن کی ضرورت پڑی تو وہ بھی کیا جائے گا. میرا خیال میں یہ وہی تقریباً ہفتہ ہی بن جاتا ہے. آج 17 تاریخ ہو گئی ہے, تو وہ اپروکسیمیٹلی ہفتہ 8-9 دن جو ہے وہ بنتے ہیں, اور میرے خیال میں تب جو ہے ان کو شاید ہاسپٹل جو ہے وہ شفٹ کیا جائے گا. اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فرینڈ آف دا کورٹ جو ان کی رپورٹ اور اٹارنی جنرل کی عمران خان کے بچوں سے ٹیلی فونک رابطے اور علاج کی سہولت کی یقین دہانیوں کے بعد
جیل میں سہولیات کے اوپر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے غیر مؤثر درخواستیں جو ہے وہ اب انہوں نے نپٹا دی ہیں. عمران خان صاحب کے اپنے بیٹوں سے 20 منٹ جو ہے وہ بات چیت آلریڈی ہو چکی ہے, اور انہوں نے 7 صفحات کے اوپر مشتمل جو تفصیلی ایک حکم نامہ جو جاری کیا ہے, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی جو انہوں نے جو فرینڈ آف دا کورٹ کی جانب سے جو سلمان صفدر صاحب کی جانب سے جو رپورٹ جمع کروائی گئی اور اڈیالہ جیل کی سپرنٹینڈنٹ کی جانب سے جو تفصیلات شیئر کی گئی ہیں ان کی رہائش کے حوالے سے, کھانے کے حوالے سے, وہ کافی حد تک مطابقت رکھتی ہیں, وہ ایک جیسی ہی ہیں. سو انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ ان کی جو لیونگ کنڈیشنز ہیں عمران خان صاحب کی وہ بالکل ٹھیک ہیں. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ جو ہے کل گجرات یونیورسٹی میں انہوں نے خطاب کیا, اور ان کی تمام تر توپوں کا رخ جو تھا وہ خیبر پختونخوا کی طرف تھا. انہوں نے کہا اٹک کے اس پار خیبر پختونخوا ہے, خیبر پختونخوا کے بچوں کے ہاتھ میں ہتھیار ہے, دماغ میں گالی ہے. 13 سال ہو گئے خیبر پختونخوا میں, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ترقی کس چڑیا کا نام ہے. کہتے ہیں بس انہیں شعور دے رہے ہیں. کون سا شعور؟ پنجاب کے بچے لاکھوں کی تعداد میں ٹیکنیکل ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں, ادھر ہونے ہار ہیں, ادھر انتشار ہے. یہ کوئی خوشی کی بات نہیں. میں پنجابی بعد میں ہوں, پہلے پاکستانی ہوں. خیبر پختونخوا کے راستے بند کرنے سے پنجاب کے کاروبار کو کوئی فرق نہیں پڑتا. انتشار خیبر پختونخوا کے بچوں کا نصیب نہیں ہو سکتا. ٹوٹی سڑکیں ان کا مقدر نہیں ہو سکتی. بدتمیزی بھی خیبر پختونخوا کے بچوں کا مقدر نہیں ہو سکتی. پاکستانی ہونے کے ناطے مجھے بہت افسوس ہے کہ خیبر پختونخوا کے بچے پتھر کے زمانے میں رہتے ہیں. کے پی کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ آج کے دور میں تعلیم ضروری ہے. خیبر پختونخوا کے بھائیوں سے کہتی ہوں خدا کا واسطہ ہے پنجاب کے بچوں کی طرف دیکھو, ترقی کی طرف دیکھو. تو یہ تو آپ کو ویسے واقعی ماننا پڑے گا کہ پنجاب کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اگر آپ اس کا کمپیئر کریں کے پی سے تو یس اٹ از مائلز ہیڈ. مطلب تھوڑا بہت نہیں, بہت بڑا فرق ہے دونوں صوبوں کے اندر. لیکن میں نے جس طرح آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جس دن میں سہیل آفریدی صاحب سے ملا تھا کہ اس وقت سی ایم جو کے پی ہیں ان کا ٹوٹل فوکس جو ہے وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کی رہائی ہے. وہ کے پی ہاؤس میں وہاں پہ موجود ہیں اور اپنا ٹوٹل فوکس جو ہے انہوں نے عمران خان صاحب کی رہائی کے اوپر دیا ہوا ہے, اور جو امور مطلب حکومت ہیں وہ اس وقت ٹوٹلی اس سے ڈسکنیکٹڈ ہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے فوکس جو ہے وہ اس وقت کہیں اور ہے. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی مری ایکسپریس وے کے اوپر چائے کے ڈھابے پر جناب رکنے کی ایک ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے. ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ گاڑی سے اتر کر ہوٹل کے ایک کچن میں خود جو ہے وہ چائے بناتی ہیں, اور مریم نواز براستہ ایکسپریس وے مری پہنچی جہاں وہ باغ شہیداں کشمیر پوائنٹ پر اپنی رہائش گاہ میں قیام کریں گی. نواز شریف بھی مری کشمیر پوائنٹ پر اپنی رہائش گاہ میں موجود ہیں. ذرائع کے مطابق مریم نواز مری ڈیولپمنٹ پلان پر پیش رفت کا جائزہ لیں گے اور انہیں مری مال روڈ آپریشن اور گلاس ٹرین پروجیکٹ پر بھی جو ہے وہ بریفنگ دی جائے گی. اس کے علاوہ ہم نے ایک خبر جو ہے وہ ڈسکس نہیں کی تھی, وہ یہ ہے کہ صوبہ پنجاب کے شہر جہلم کے تھانہ سٹی میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اوپر جو ہے وہ ایک حملہ ہوا تھا, اور اس حملہ کا جو حملہ آور تھا اس کی اب شناخت ہو گئی ہے. خیبر پختونخوا کے شہر ایبٹ آباد سے تعلق رکھنے والا یہ 26 سالہ ملزم ہے, اور اس کے خلاف اقدام قتل کی دفعات جو ہیں اس کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. جو سی سی ٹی وی فوٹیج مدرسے سے سامنے آئی ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ شخص وہاں پہ آتا ہے, اکیلا ہی آتا ہے, اور تقریباً 10 بجے کے آس پاس اتوار کے دن جو ہے یہ وہاں پہ آیا, اور اس کے بعد وہاں پہ اس نے بیٹھ کے پورا درس جو وہاں پہ دیا جاتا ہے اس سے وہ بھی سنا. اس کے بعد جب وہ درس ختم ہوا تقریباً 1 بجے کے آس پاس, تو 1:30 بجے کے پاس 1:30 بجے جو ہے اس کے بعد ایک دوسرے کمرے میں جو ہے وہ انجینئر علی مرزا جو باہر شہر کے باہر سے لوگ آئے ہوتے ہیں ان کے ساتھ تصویریں وغیرہ کھنچواتے ہیں, تو وہاں پہ یہ شخص وہاں پہ آیا اور ایک شخص کو ایک مطلب وہیں کے جو ایک آرگنائزر تھے ان کو اپنا فون دیا اور انہوں نے کہا جی میری آپ تصویر کھینچیں انجینئر علی مرزا صاحب کے پاس ساتھ. اور جب یہ ان کے قریب گیا تو اس نے ان کے اوپر حملہ کر دیا اور ان کا گلا دبانے کی جو ہے اس نے کوشش کی. تو وہاں پہ شور مچنا شروع ہو گیا, لوگوں نے اس کو قابو کر لیا, مدرسے کے دروازے بند کر دیے گئے, اور یہ مطلب تلاشی شروع ہو گئی کہ کیا اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا, لیکن پتہ لگا کہ نہیں یہ اکیلا ہی تھا, اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا اور اس کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ درج کر لیا گیا ہے. دوسرا, سولر کے جو صارفین ہیں ان کے لیے جناب کل رات کو یہ خوشخبری سامنے آئی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے نوٹس لینے کے بعد جو ہے وہ نیپرا نے موجودہ سولر صارفین کے لیے نیٹ میٹرنگ پالیسی جو ہے وہ جاری رکھنے کے ترمیمی مسودے کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا ہے. جن لوگوں کے کانٹریکٹس آلریڈی ہوئے ہیں وہ ان کے کانٹریکٹس جو ہیں وہ اب ویسے ہی چلیں گے, جنہوں نے آلریڈی سولر سسٹمز جو ہیں وہ لگائے ہوئے ہیں اور نیٹ میٹرنگ ایکٹیویٹ کی ہوئی ہے, کیونکہ اس کے اوپر بڑی شدید جو ہے وہ تنقید ہوئی تھی, بڑا شدید رد عمل آیا تھا سول سوسائٹی کی جانب سے, لوگوں کی جانب سے کہ جناب لوگوں نے لاکھوں روپیہ جو ہے وہ ان سسٹمز کے اندر لگایا ہوا ہے اور آپ نے ایک دم جو ہے بیٹھے بٹھائے اپنی یہ پالیسی چینج کر دی, نیٹ میٹرنگ سے نیٹ بلنگ کی طرف جو ہے وہ لے گئے تھے.
اب یہ تو ان لوگوں کے لیے جن کے آلریڈی کانٹریکٹس ہوئے ہوئے ہیں، لیکن جنہوں نے نئے کانٹریکٹس لینے ہیں ان کے حوالے سے پالیسی جو ہے ابھی تک غیر واضح ہے، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ ان کے لیے 30 دن کا ٹائم جو ہے وہ مانگا گیا ہے کہ 30 دن کے اندر جو ہے ان کے حوالے سے نئی پالیسی بنے گی اور پھر فیصلہ ہوگا کہ ان کے لیے کیا کرنا ہے، لیکن فی الحال جن کے کانٹریکٹس آلریڈی ہوئے ہوئے ہیں ان کے لیے پالیسی جو ہے وہ ویسی ہی برقرار رہے.